براہ راست آپ کو کوئٹہ لیے چلتے ہیں جہاں مولانا فضل الرحمان علماء کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایک مجلس میں سکوت طاری ہوا کچھ لمحوں کے لیے، اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے تو بات ہی روک دی، تو اب ہم ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں اگر اجازت ہو۔ تو میں نے کہا جی فرمائیں۔ انہوں نے کہا ہم 2-3 سالوں سے تمہاری تقریریں نوٹ کر رہے ہیں، 2-3 سالوں سے تمہاری تقریریں ہم نوٹ کر رہے ہیں، اور تم تقریروں میں 2 باتیں کہتے ہو، 2 باتیں۔ ایک یہ کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں تہذیبوں کی جنگ ہے اور یہ مغربی تہذیب کا نمائندہ ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو مجھے پوچھتے ہیں ہم نے صحیح نوٹ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی بالکل آپ نے صحیح نوٹ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے دونوں باتیں ٹھیک کہی ہیں، لیکن اس کے بعد ان دونوں باتوں کے لیے جواز بتانا چاہتے تھے کہ ایسا ہماری ضرورت ہے۔ دنیا کی معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور جب یہودی دنیا آپ کو معاشی طور پر مدد دینا چاہے گی تو پھر اس کو گراؤنڈ پر 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک کہ آپ کی زمین پر بھی ایک کاروباری طبقہ ہو۔ جب کاروباری طبقہ زمین پر ہوتا ہے اور اوپر سے پیسے کی بارش ہوتی ہے تو اس پیسے کو جذب کرنے کے لیے بھی یہاں ایک طبقہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کا فلسفہ تھا، مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، لیکن ان کی باتیں کہہ رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ پھر اگر اس نے ہمیں پیسے دینے ہیں تو پھر وہ اسلامی ماحول کو اور اسلامی معاشرے کو نہیں دیں گے۔ تو اب جو ہم نے آپ کے صوبے میں ان کی حکومت بنائی ہے، اس لیے بنائی ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور ان گہری جڑوں کو اکھیڑنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے زیادہ مناسب بندہ نہیں تھا۔ یہ ان کے نمائندوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اب پیسہ آئے گا، بہت بڑا پیسہ آئے گا، ہمارے گلی گلی اور کوچے کوچے تک جائے گا، اور آپ کے مسجد تک جائے گا، مسجد کے مولوی تک جائے گا۔ اور مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب پھر جب پیسہ مولوی تک پہنچے گا تو آپ تنہا رہ جائیں گے، کوئی مولوی پھر آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ایجنڈا ہے۔ تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم یہ چیلنج قبول کرنے کو تیار ہیں۔ پھر اس کے بعد پیسہ آیا، پتہ نہیں کہاں گیا، اربوں ڈالروں میں آیا، یورپ کا پیسہ آیا، کدھر گیا؟ آج پیسہ مل نہیں رہا ہمیں۔ ڈالر ہے کہ اوپر کو جا رہا ہے، پاکستانی روپیہ ہے جو نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور یہ حالت صرف پاکستان کی ہے، یہ حالت انڈیا کی نہیں ہے، یہ حالت چین کی نہیں ہے، یہ حالت بنگلہ دیش کی نہیں ہے، یہ حالت انڈونیشیا کی نہیں ہے، یہ حالت ملیشیا کی نہیں ہے، یہ حالت ایران کی نہیں ہے۔ اس وقت افغانستان کا پیسہ بھی ہمارے سے بہت اوپر ہے۔ صرف اس ماحول میں ایک ہم کیوں گر رہے ہیں کہ ہمارے سالانہ
तरक्की का तखमीना जब हम हुकूमत छोड़कर गए थे तो सालाना तखमीना 5.5% और अगले साल के लिए हदफ 6.5%, और जब इनकी हुकूमत आई तो सालाना हमारी तरक्की का तखमीना 0 से भी नीचे चला गया। तो पैसा किधर गया? अब पैसा क्यों नहीं आ रहा? लेकिन मैं फख्र करता हूं उलमाए किराम पर, जो गरीब भी हैं, भूखे भी हैं, 24 घंटे मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं 5 वक्त, कुरान पढ़ाते हैं, 6-6 हजार 7 हजार उनकी तनख्वाहें होती हैं। उनको सालाना माहाना 10,000 का रोजी एजाजिया देने का फैसला हुआ। यकीन जानिए पूरे सूबे के तमाम उलमाए किराम ने, छोटा हो बड़ा हो, देहात में हो शहर में हो, बैठकर इज्तिमाई तौर पर इसको मुसल्लम कर दिया कि हम नहीं देंगे। नारे तकबीर! कायद तेरी सियासत को, कायद तेरी इमामत को। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, इलेक्शन आते हैं, हमारे मुल्की निजाम, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन के नतायज को अपने हाथ में कंट्रोल में रखती है, इसलिए ताकि मगरिबी दुनिया को बताया जा सके कि मजहबी लोगों से मत घबराओ, इनकी फिक्र मत करो, इनके पास बस ज्यादा से ज्यादा 12-14 सीटें होती हैं, पाकिस्तान के अवाम में इनकी कोई मकबूलियत हासिल नहीं, और इस गरज के साथ फिर वो धांधली कराते हैं। तो इस दफा फिर हमने नोटिस लिया उसका। पता तो हमें हमेशा होता था, लेकिन इस बार हमने नोटिस लिया उसका। ऐसा नोटिस लिया कि जमीयत उलमा इस्लाम ने पूरे मुल्क में 14 मिलियन मार्च किए, और आखिर में आजादी मार्च किया, और पब्लिक की जो लाखों की तादाद में उसमें शिरकत थी, उसने दुनिया को पैगाम भेज दिया कि एस्टेब्लिशमेंट धांधली करके तुम्हें गलत रिपोर्ट देती है, जमीयत उलमा की असल कुव्वत ये है। हमने साबित किया है उनको। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, और दुखी दिल के साथ अर्ज करना चाहता हूं, क्या 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान का तारीख दिन था, यौम सियाह था, जब मुल्क के आम इंतखाबात में धांधली की गई, और या गुज़श्ता कल 17 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख का यौम सियाह था, जब हमारे पार्लियामेंट और मजलिस शूरा के अंदर 51 कवानीन 1 घंटे के अंदर अंदर पास किए गए, और हंगामा आराई के साथ पास किए गए, बेशर्मी के साथ पास किए गए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, दोस्तों की इजाजत के बगैर कहना चाहता हूं, कि उस वक्त उस किरदार के पीछे जो मुजरिम खड़ा था, आज भी इस किरदार के पीछे वही मुजरिम खड़ा है। नारे तकबीर! कायदा इशारा कवा, कायद तेरा एक इशारा, कायद तेरा एक इशारा, लब्बैक 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 लब्बैक। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन हालात से हम गुजर रहे हैं। हम जियाउल हक के जमाने से जमहूरी बालादस्ती की तहरीकें चला रहे हैं। आज भी हम
جمہوریت کی بالادستی کی تحریکیں چلا رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیوں ہمیں نہیں مل رہا کہ اس کے باوجود ہمارے اوپر غیر جمہوری قوتوں کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے؟ تو پھر ایک دن تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ خرابی کی اصل جڑ کیا ہے، اور پھر بڑی بہادری کے ساتھ بے نیاز ہو کر کہ یہ اقتدار اگر ان کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا اقتدار ان کے رحم و کرم ہے، تو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان کے ہاتھوں سے اب اقتدار نہیں چاہیے، ہم اب پہلے اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑیں گے۔ جب آزاد ہو جائے گا، جمہوریت مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر اگر اقتدار ملتا ہے تو پھر وہ کم از کم اقتدار ہے۔ آئین کی دھجیاں بھی بکھیری گئی ہیں۔ یہ ملک کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یہ ملک کے ساتھ آئین کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یہ پارلیمنٹ کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، اور تم نے آسان سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم جو چاہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگر ساری اپوزیشن بھی لیٹ جائے گی، جمعیت علماء اسلام سینہ سپر ہو کر اس بدعنوانی کا مقابلہ کرے گی انشاءاللہ۔ سر وقت سر بلند، سر وقت سر بلند، جرأت مند غیرت مند۔ نظام میں اس طرح کی جبر اور زبردستی کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ لوگ میں کمزوریاں ہوتی ہیں، کوئی اقتدار کا بھوکا ہوتا ہے، کوئی وزارت کا بھوکا ہوتا ہے، بہت چھوٹی سی قیمت پر آمادہ ہو جاتا ہے، ہوتی ہیں کمزوریاں۔ لیکن میرے علماء کرام، میرے بھائیوں، میرے سر کے دستار، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا اپنی تاریخ کی طرف اپنی نظر لوٹاؤ۔ 300 سال سے میرے اکابرین اس آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اس کے لیے قربان ہو رہے تھے۔ کیا ہم نے اپنے اکابرین کی قربانیوں کی لاج رکھنی ہے یا نہیں رکھنی؟ ہمیں حضرت شیخ الہند نے جو منہج بتایا، جو راستہ بتایا، جو رویہ بتایا، اسی کو لے کر ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ مزید اب غلامی کی زندگی برداشت نہیں ہو سکتی، بہت مصلحتوں سے کام لے لیے، لہذا ہمیں ایک جنگ، ایک دن تو آخری جنگ لڑنی ہی ہے، چاہے ہم اس میں جیت جائیں، چاہے ہم اس میں ہار جائیں، جو بھی ہو نتیجہ، لیکن اللہ کے ہاں ہمیں سرخرو ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ملک کا نظام چل رہا ہے، ایک جعلی اسمبلی، جعلی اکثریت، اس نے ہمیں انتخابی اصلاحات دینے ہیں۔ جس جبر کے ذریعے سے کل اسمبلی میں ترامیم ہوئی ہیں، میں نے یہاں کوئٹہ کی سرزمین پر کل بھی کہا تھا، اور آج بھی اپنے علماء کرام کی موجودگی میں ایک بار پھر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ان ترامیم کو صرف یہ نہیں کہ مسترد کرتے ہیں، بلکہ ان ترامیم کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! جعلی وزیر اعظم، جعلی وزیر اعظم، جعلی پارلیمنٹ۔ اب ان کو شرم بھی نہیں آتی نا، آپ ان کو یہودی کہیں پرواہ نہیں، اتنے گندے کردار کے باوجود تن کر کہتے ہیں ریاست مدینہ، شکل دیکھو اور ریاست مدینہ کو دیکھو۔ آپ لوگوں کے منہ پر ریاست مدینہ کا لفظ آنا، یہی ریاست مدینہ کی توہین کے لیے کافی ہے۔ بدبختوں کہیں گے، تم جیسے گندے اور غلیظ لوگ اس قوم پر مسلط ہیں، تم جیسے گندے کردار کے لوگ اس قوم پر مسلط ہیں، تم کب تک اس قوم کو بے غیرت قوم سمجھتے رہو گے؟ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟
لہذا ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. ہم نے ان کے سامنے بھی اپنا موقف رکھنا ہے. ہم نے اپنی جماعت کے اجلاس بھی بلانے ہیں اور اس ساری نئی صورتحال پر ہم نے اثر نو سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا مستقبل کیا ہے, ہم نے کس جہت پہ سفر کرنا ہے اور کس انداز کے ساتھ کرنا ہے. یہ ملک ہمارا ہے, کسی کا جاگیر نہیں ہے, اور یہ ملک انشاءاللہ ہمارے مرضی کے مطابق چلے گا, ہمارے آئین کے تحت طے کیے طریقے کے مطابق چلے گا. آئین کچھ کہتا ہے اور ہوتا کچھ ہے, اب مزید یہ نہیں چلے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے لیے ہمارے حالات کی بہتری کے لیے رحم و کرم فرمائیں. باران رحمت کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالی باران رحمت بقدر حاجت ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالی پاکستان کو اور بلوچستان کو بالخصوص امن کا گہوارہ بنائیں, اور پاکستان میں رب العزت قرآن